بسم اللہ الرحمن السلام علیکم دوستو، ناول یار دلبرم آج قلم رحیلہ خان قسط نمبر 29۔ جن کو ماضی کے کرداروں کے آپ سے رشتوں کی سمجھ نہیں آ رہی، ان کے لیے کرداروں کے نام اور قرابت داری تفصیل سے درج ہے۔ امید ہے اس کے بعد آپ بخوبی جان جائیں گے اور سارے کنفیوژن دور ہوگی۔ یار دلبرم ناول شجرا صاحب روشن خان کے 3 بیٹے دلاور خان، ایوب خان، یامین خان۔ دلاور خان کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی، ارسلان خان، منان خان، تبریز خان، سعدیہ، ایوب خان کا 1 بیٹے اور 2 بیٹیاں، سبیح اللہ، شائستہ خان، نرمین خان۔ یامین خان کے 2 بیٹے تھے، دانیال خان، حشمت خان۔ دلاور خان کے بیٹے تبریز کی شادی ایوب خان بھائی کی بیٹی شائستہ سے ہوئی ہے، جبکہ ارسلان خان اور منان خان کی شادی رشتہ داروں میں شمیلہ اور ارم بیگم سے ہوئی تھی، جبکہ دلاور خان کی بیٹی سعدیہ کی اس کے بھائی یامین خان کے بڑے بیٹے دانیال سے ہوئی ہے۔ ایوب خان کے بیٹے ذبیح اللہ کی شادی پلوشہ سے ہوئی ہے اور اس کی بیٹی شائستہ اس کے بھتیجے تبریز دلاور خان کے بیٹے کی ہم سفر ہے، جبکہ ان کی چھوٹی بیٹی نرمین وہ یامین خان کے چھوٹے بیٹے حشمت کی مانگ ہے۔ تو یوں یہ سارے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ماضی میں اتنی دیر لگا دی تم نے، حشمت نے گاڑی کا فرنٹ ڈور ان لاک کرتے ہوئے کہا۔ وہ میں لیکچر لے رہی تھی، نرمین گھبرائی ہوئی بولی۔ اچھا چلو یہ پکڑو فون۔ حشمت نے اسے ایک ڈبہ پکڑایا۔ مم میں نہیں لوں۔ کیوں؟ حشمت نے اچنبھے سے پوچھا۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو؟ نرمین نے خدشہ عیاں کیا۔ نہیں چلے گا، تم اپنے بیگ میں رکھنا، حشمت نے کہتے اس کی گود میں رکھ دیا۔ اب میں روز تم سے بات کیا کروں گا، اس میں سیم موجود ہے اور میرا نمبر فیڈ ہے۔ حشمت گہری نظر سے اسے توبہ شکن سراپا کو دیکھتا سرگوشی میں بولا۔ نرمین نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ اسے بے چینی گھبراہٹ ہو رہی تھی اور وہ بار بار چادر کے پلو سے چہرہ صاف کر رہی تھی۔ اب میں جاؤں؟ نرمین اس کی نظروں سے خائف ہوتی بولی۔ اگر میں کہیں کہوں نہیں تو؟ حشمت نے آگے کو جھک کر کہا۔ ڈرائیور آنے والا ہوگا، وہ گاڑی کی ونڈو سے لگی من منائے۔ رات 10 بجے فون کروں گا، میں اٹھا لینا۔ حشمت نے اس کے نازک ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے شدت سے کہا۔ جج جی۔ نرمین فوراً سے پیشتر ہاتھ کھینچ کر گاڑی سے اتری۔ حشمت کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ نے ڈیرا جما لیا تھا۔ شان بھابھی، خانم بھی۔ اپنے کمرے سے نکلتے تبریز نے اونچی آواز میں صاحب کو پکارا۔ لاؤنج میں ارم بیگم اور شمیلہ بیگم دونوں بیٹھی بچوں کو پڑھا رہی تھی، جبکہ خانم بھی پاس بیٹھی تسبیح کر رہی تھی۔ کیا ہے تبریز، کیوں اتنا شور کر رہے ہو؟ خانم بھی نے وائٹ سوٹ میں ملبوس تبریز کو گھورا، جو بے چینی سے نگاہیں پھرتا کسی کو تلاش کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی بھی تھی۔ خانم بھی، شائستہ کہاں ہے؟ تبریز نے گمبھیر آواز میں پوچھا۔ اپنے گھر گئی ہوگی۔ خانم بھی نے آنکھیں موندے کہا، پھر سے ورد کرنے لگی۔ کیوں؟ تبریز نے ماتھے پر تیور چڑھائے اگلا سوال داغا۔ رہنے کے لیے۔ کس سے پوچھ کر؟ اس کی شانداری سے دریافت کرنے پر خانم بی نے آنکھیں کھول کر اپنے بیٹے کو دیکھا، جو کچھ دیر شائستہ کو نہ دیکھتا تو پاگل ہونے لگتا ہے۔ ضابطِ برداشت سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ مجھ سے پوچھ کر، خانم بی نے سرسری جواب دیا، جبکہ باقی سب بیٹھے خاموشی سے اپنا کام کر رہے تھے۔ ان میں واحد ماہر تھا جو ہوم ورک کرتا، پر سماعتوں سے پوری دل جمعی سے اپنے آئیڈیل ظاہر چاچو کی جانب متوجہ تھا۔ وہ اپنی چھوٹی ماما کی دیکھا دیکھی تبریز کو ظاہر چاچو کہتا تھا۔ آپ نے کیوں جان دیا مورے؟ وہ میری بیوی ہے، میری اجازت درکار ہے اسے۔ تبریز انگارے چبائے بولا۔ بس کرو تابے، بچی کتنے مہینے سے گھر نہیں گئی، آپ سے لیتی تو آپ نے ہمیشہ کی طرح انکار کر دینا تھا، اس لیے میں نے اجازت دے دی۔ خانم بی نے مشفقانہ لہجے میں کہا۔ اسے رہنے کی ضرورت کیا ہے؟ بھلا 2 قدم کے فاصلے پر تو اس کا میکا موجود ہے۔ تبریز نے اکھڑ مزاجی سے بول کر قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ تبھی کہاں جا رہے ہو؟ خانم بی نے سخت آواز سے استفسار کیا۔ آپ کی بہو کو لینے۔ ابھی تو گئی ہے وہ، خانم بی نے صلح جو میں کہا۔ آپ اچھی طرح جانتی میری موجودگی میں وہ مجھے آپ نے سامنا چاہیے، یہ مان ہی نہیں رکھتا کہ وہ کب گئی، کس وقت گئی، وغیرہ وغیرہ۔ تبریز سنجیدگی سے بول کر دروازہ پار کر گیا۔ اس کا رخ ایوب خان کے پورشن کی جانب تھا، جبکہ مہد کے چہرے پر اپنے زار چاچو کی دیوانگی پر مسکراہٹ رقصاں ہوئی تھی۔ ہاں بھائی، کیا ارادہ ہے پھر؟ فیروز نے حشمت سے پوچھا۔ وہی جو سوچا تھا۔ حشمت کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی، جبکہ آنکھوں کی چمک دیدنی تھی۔ کیا سوچا تھا؟ بتا ذرا۔ بہتی گنگا میں نہانے کا، حشمت نے آنکھ دبا کر کہا، جبکہ فیروز کا کہکا جاندار تھا۔ مطلب تو شادی نہیں کرے گا؟ فیروز نے سوال داغا۔ شادی تو میں کر لوں یار، پر تم واقف ہو مورے سے۔ دل میرا یہی تھا کہ پل پل اسی اذیت دیتا، پر میرا ایک ہی وار ہی
حویلی والوں کی کلاک بنے گا جو کہ ساری زندگی ان کو چین نہیں لینے دے گا۔ میرا دل کرتا ہے میں ایوب خان کو کاٹ کر رکھ دوں جس کی وجہ سے میری ماں کو طلاق ہوئی تھی۔ حشمت اپنے چچا کے خلاف شفاق لہجے میں بولا تھا، اس کے لہجے میں بلا کی نفرت تھی۔ وہ اس وقت وحشی لگ رہا تھا جو ایوب خان کی بیٹی کو نوچ لینا چاہتا تھا تاکہ اپنا بدلہ پورا کر سکے۔ جیسے تیری مرضی، یہ بتا کہ ہمیں بھی مستفید ہونے کا موقع ملے گا کہ نہیں، فیروز عیانانہ لہجے میں بولا جبکہ آنکھوں میں شیطانی چمک برپا تھی۔ کیوں نہیں، پہلے مجھے تو سیر ہو لینے دے، پھر تجھے بھی مسرور کرواؤں گا، حشمت نے کہہ کر وائن کا گلاس لبوں سے لگایا تھا۔ مجھے شدت سے انتظار ہے، فیروز نے حشمت کو دیکھ کر مسکراتی آواز میں کہا۔ شائستہ تمہیں کیا لگتا ہے تبریز لالا رہنے دیں گے؟ پلوشا کچن سے فروٹ کی پلیٹ لیے اس کے ساتھ آن دھمکی۔ میرے زخموں پر نمک مات چھڑکو، اب تم شائستہ نے گھورا، ایک تھپڑ لگاؤں گی سارے زخم مند میل ہو جائیں گے۔ شوہر اتنا پیار کرتا ہے اس لیے تو رہ نہیں سکتا اور تم ہو کہ ناشکری کے القابات بولتی زخم گروا رہی ہو۔ بی جان شائستہ کی ماں نے جھڑکا۔ ہاں تو اور کیا، پیار برداشت نہیں ہو رہا کیا؟ پلوشا سیب کا ٹکڑا منہ میں رکھتی ظریفانہ انداز میں بولی کہ شائستہ نے خواہ جانی والے نظر سے گھورا۔ مورے آپ ہی بتائیں، جب سے میری شادی ہوئی ہے ایک رات بھی نہیں رکی میں۔ شائستہ دکھی لہجے میں بولی تو مت رکو، دن میں 1000 چکر لگا لیتے وہ کافی نہیں کیا جو اب ہمیں پاگل خانے میں بھیجنے کا انتظام کرنے پر تلی یہاں رہنا چاہتی ہو؟ بی جان نے لب دبائے بھرپور سنجیدگی کا مظاہرہ کیا۔ کہاں چکر، بس ایک صبح ہی لگاتی ہو اور پاگل ہونے کا کہہ رہی، جب نہیں آؤگی نا تب احساس ہوگا آپ کو۔ شائستہ نے دکھیارے لہجے میں کہا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ بہت جلد اس کی بات سچ ثابت ہونے والی تھی۔ فی الحال تو تم اپنے سوچوں میاں بھی پہنچتا ہونا۔ پلوشا نے آگاہ کیا۔ میں نہیں جاؤں گی، آج تو میری بھی ضد ہے۔ شائستہ تڑاک اٹھی۔ چلیے جاؤ، اب مل تو لیا ہے، بی جان نے پھر سے کہا کیونکہ وہ اپنے داماد کی جنونی کیفیت دیکھ چکی تھی۔ آپ میری مورے ہیں یا اس کی؟ حد ہے بیٹی، گھر آئیے بجائے حال چال دریافت کرنے کے، کھلانے پلانے کے، دکھڑے سننے کے مجھے بھاگنے پر تلے ہی ہے۔ شائستہ ٹھنکتی بولی، میری چندہ میں تمہیں اپنے گھر خوش باش سلامت دیکھنا چاہتی ہو، تم ہو کہ منہ اٹھا کر ادھر ٹپک پڑتی ہو۔ چلو اٹھو اور جاؤ، اس سے پہلے تمہارا سر پھرے شوہر بد مزگی پیدا کرے۔ بی جان غصے سے گویا ہو جبکہ شائستہ منہ بسور کر رہ گئی۔ کیا ہو رہا ہے، کیوں میری بیٹی کو ڈانٹ رہی ہے آپ؟ ایوب خان جو ابھی آئے تھے اپنی بیگم کی غسیلی آواز سنتے پوچھ بیٹھے۔ خان صاحب آپ کی بیٹی کو سمجھا رہی ہوں اور یہ ہے کہ سمجھ نہیں رہی۔ بی جان تحمل سے بولی، نہیں بابا، آپ کی بیوی مجھے گھر سے نکل جانے کو کہہ رہی ہے نہ کہ سمجھا رہی، جبکہ میں یہاں 10 دن رہنے آئی ہوں۔ شائستہ نے اپنی ماں کو دیکھ کر 10 دن پر زور دیتے کہا، آپ بھی 10 دن؟ لالا کے ہاتھوں شہید ہونے کا ارادہ ہے کیا؟ آپ 10 دن ادھر ہیں تو لالا بھونچال برپا کر دے گا۔ خیر پہلی بات تو یہ کہ وہ آپ کو ایک رات نہ رہنے دیں، 10 تو دور کی بات ہے۔ درمیان زینے اترتی میٹھی شرارت بھری آواز میں بولی اور شائستہ کی گوریوں کو دیکھتے باہر نکل گئی۔ درمیان ٹھیک کہہ رہی ہے، پلوشا نے پھر سے ٹکڑا لگایا۔ ہاں بابا، میں ادھر رہنا چاہتی ہوں تاکہ مجھے بھی احساس ہو کہ میرا میکا ہے، بھابھی لوگ جاتی رہ آتی، میرا بھی دل کرتا۔ شائستہ معصومیت سے گویا ہوئی کہ بی جان جو توپ کا منہ شائستہ کی جانب کیے بیٹھی اسے بگانے والے کہ اس کی بات پر دل پسیج گیا۔ ایوب خان نے شائستہ کو سینے سے لگایا۔ آپ رہو بیٹا، یہ آپ کا ہی گھر ہے۔ ایوب خان نے پیار سے سر پر تھپکی دی کہ شائستہ کا چہرہ کھل اٹھا جبکہ وہ بھی جانتے تھے کہ ان کا داماد پہنچنے والا ہوگا، پر اپنی بیٹی کی خاطر محض تسلی آمیز انداز میں بولے تھے۔ شائستہ نے گردن اکڑا کر پلوشا کو دیکھا کہ جیسے دیکھ لو میں اب یہاں واقعی رہوں گی، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں، پر ابھی خطرہ ٹلا نہیں۔ پلوشا سرگوشی نما بولے، منہ بند رکھو۔ اس کی بار بار کہنے پر اب تو شائستہ بھی ہول اٹھی تھی۔ اف! درمیان جو تیز گام بنے دوسرے پورشن میں جا رہی تھی کہ سامنے سے آتی چٹانی وجود سے ٹکرائے، ناک پر ہاتھ رکھتی وہ شدت در سے کراہ اٹھی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ ایک دم تبریز کی بھاری پریشانی کا عنصر نمایاں آواز گونجی۔ جی لالا، وہ ناک سلاتی خفگی سے بولے۔ شائستہ کدھر؟ وہ اندر ہے، 10 دن رہنے آئی ہے۔ نرمی نے آنکھیں پٹپٹا کر تبریز کو شائستہ کا پلان بتایا کہ تبریز جو پہلے بفرا ہوا تھا، مزید 10 دن والی بات نے جلتی پر کام کیا کہ وہ کھول اٹھا تھا۔ بڑا رہنے دیتا ہوں، وہ بڑبڑایا۔ لالا اپی کو رہنے دینا، ان کی خواہش پوری کر دیں۔ درمیان میٹھی آواز میں شرارت سے گویا، تم خوش رو چھٹکی، چمچہ گیری نہ کرو، بس اپنے لالا پلس جیجا کا خیال کرو، اور میرے ہوتے ہوئے تو تمہاری بہن صاحبہ کی یہ خواہش غیر کامل ہی رہے گی، اس لیے اب تم اپنا راستہ ناپو۔ تبریز نے آنکھیں دکھائی تھی۔ میں اپنے راستے پر ہی تھی، آپ اپنی وائف کو دیکھنے کی جلد بازی میں مجھ سے ٹکرائے ہیں۔ درمیان
नाक फुलाकर बरहमी से गोया और पैर पटकते दाएं जानिब चल दी, जबकि उसकी गैर रतन कही बात बहुत जल्द सच का रूप धारने वाली, जैसे दोनों फरीक अनजान अपने अपने रास्ते पर चल रहे थे, पर बहुत जल्द किस्मत की सतम तरफी ये रास्ता एक करने वाले थे जिसमें वो दोनों न चाहते हुए भी चलने पर मजबूर होने वाले थे। तबरेज़ अपनी छोटी सी कज़न प्लस साली को जाता देख सर झटक अंदर बढ़ा, जिसने 2 घंटों में उसका खून जला डाला था कि वो खुद को अंगारों पर लौटता महसूस कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम चचा। तबरेज़ की भारी आवाज़ गूंजी कि वो जो बैठे बातें पुकार रहे थे उसकी आवाज़ पर शाइस्ता उछल पड़ी, जबकि बाकी सब नॉर्मल थे। वालेकुम अस्सलाम, सब ने यक ज़बान जवाब दिया सवाल शाइस्ता के। वो हल्क तरकती उसको देख रही थी जो सपाट तसुरात लिए इस्तिकाक भरी निगाहों से उसे ही घूर रहा था। शाइस्ता को तबरेज़ की आंखों में छिलकते तगाज़ों की लपक वाज़े देख रही थी कि उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ गई। उसने बेसख्ता निगाहों का जाविया बदला। आओ बेटा बैठो। यूँ खान खुश दिली से गोया हुए, मदद खा हूँ चचा, फ़िलहाल मैं शाइस्ता को लेने आया हूँ, बैठूँगा नहीं। तबरेज़ दोनों हाथ पुश्त पर बांधे गंभीर आवाज़ में बोला। शाइस्ता के चेहरे पर सरासमी सी फैल गई, जबकि पड़ोसियों ने मुस्कुराहट दबाई। तबरेज़ आज शाइस्ता को रह लेने दो। बीजान ने बेटी की सूरत देख एहसास करते कहा, बीजान अगर ये इधर रही तो मेरा क्या होगा। तबरेज़ ने भारी लहजे में जू मानी बात की कि शाइस्ता साहब के सामने उसकी यूं बेबाकी पर सुर्ख अनार की मानद होती सर झुका गए, जबकि बाकी तीनों नफूस उसके बाद पर सरपटा कर रह गए। तबरेज़ पुरशोक निगाहों से अपनी बीवी के सुर्ख चेहरे की सुर्खी देख रहा था। ले जाओ बेटा। जब ये बीजान खैफ से होती बोली, मोरे नहीं। शाइस्ता ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। जाओ बेटा, शोहर लेने आया है, साथ जाओ। अयूब खान ने भी अपनी बेगम की साइड ली। आप मुझे निकाल नहीं सके, मेरा भी घर है। शाइस्ता फाट पड़ी। हमने कब कहा आपका घर नहीं है, आप जब चाहे आओ रहो। अयूब पर मुसलत के तहत गोया हुए, रहने ही तो नहीं दे रहे आप। वो नहीं, मैं नहीं रहने दे रहा, ना दूंगा। मेरा 1 मिनट गुजारा नहीं, इतना बहुत है कि और वजूहत बताऊँ तो चलोगी। तबरेज़ बिना किसी का लिहाज किए खुलेआम बोला कि शाइस्ता फ़क्त घूर कर रह गई। जाओ, इससे पहले तुम्हारा मियाँ मज़ीद राज व नियाज अय्या करे। पलोशा उसके कान में घुसी सरगोशी में बोले, आपको मसला क्या है आखिर। शाइस्ता लफ्ज़ चबा कर गोया हुई। वो उसकी शिद्दत पसंदी, उसकी कुर्बत मोहब्बतों के समुंदर से घबरा जाया करती थी। उसका हर अमल ऐसी शिद्दत से बोए होता कि शाइस्ता को दुनिया बुला देता था। वो अपनी कुर्बतें मोहब्बतें निछावर करके उसे वो खिलाने पर मजबूर कर देता था, और कभी कभी तो वो उसके अमल की वारफगी से घबराती यूं ही खुद को छुपाने की कोशिश में कोनों खजरों में छुपती फिरती थी। तुम्हारी कुर्बत का नशा है मेरा मसला तुम हो, अब चलोगी। वो कुछ और कहने वाला था कि बड़ों को देखकर दिल की बात दिल में दबा गया। तबरेज़ ने तंबी ही नज़रों से घूरा और आंखों से इशारा किया, मैं ज़बी लाला के आते ही आ जाऊँगी। शाइस्ता लाभ भिंचे बोली। आज वो ज़िद लगाए खड़ी थी कि मेके रहना था, पर वो भी तबरेज़ था, उसका दीवाना, उसकी परछाई। कहाँ उसे खुद से चंद कदमों के फासले पर भी रहने की इजाज़त दे सकता था। उसे शाइस्ता चाहिए थी, आस पास बहुत नज़दीक, इतना कि वो हर पल हर लम्हा उसे महसूस कर सके। नहीं, हम फिर आ जाएंगे, अभी चलो तुम। तबरेज़ ने हतमी लहजे में कहा। हाँ बच्चे जाओ, अब फिर आ जाना। बीजा ने पिचकारा था, तभी शाइस्ता ने पलोशा को देखा। जाओ जाओ, मज़ीद मत तरपाओ, उससे पहले कि वो तुम्हें साहब के सामने उठा कर ले जाए। पलोशा ने कहा कि शाइस्ता ने तबरेज़ की तरफ देखा, जो खुश्क नज़रों से उसे ही देख रहा था। तभी वो नाक चलाती उसे ज़बरदस्त घूर से नवाज कर उसकी जाने बढ़ी। एक दिन मैं रहूँगी, आप देखना। शाइस्ता उसके पास पहुँची, दबी दबी आवाज़ में घुर्राई, और मेरे होते वो दिन कभी नहीं आएगा। तबरेज़ उसकी कलाई थामे उसी की अंदाज में बोला और कदम बाहर की जाने बढ़ाए। बाकी सब मुस्कुराती नज़रों से उनको देख रहे थे कि बेसख्ता साहब ने उनकी खुशियों की दुआ की, जो एक साथ हसीन मुकम्मल लग रहे थे। ज़हर, आपने अच्छा नहीं किया। कमरे में आते शाइस्ता चीख पड़ी, तो तुमने कौन सा अच्छा किया कि ज़हर की जान। तबरेज़ मुस्कुराता सोफे की पोस्ट से टेक लगाए उसे देखा, दिल फरेब मुस्कुराहट सजाए बोला, जो तपी तपी सी उसके दिल में उतार रही थी। क्या किया है मैंने। शाइस्ता तड़ाक उठी और बेड पर पड़ा कुशन उस पर फेंका, जिसे बर वक्त वो कैद कर गया। अजियत में मुबला किया है इन चंद घंटों में। मैं कमरे में काब से तुम्हारी राह ताक रहा था, और तुम हो कि मेके जा बैठी। शोहर की फ़िक्र है कि नहीं। तबरेज़ कफ लिंक्स निकाल कर टेबल पर रखता, कफ कोने तक फोल्ड करता, गंभीर आवाज़ में बोला, और कितनी करो शोहर की फ़िक्र। मैं हलकान हो गई हूँ, अब क्या एक दिन वहाँ रह नहीं सकती। नहीं, हरगिज़ नहीं। मेरी गैर मौजूदगी में चक्कर काट लेती हूँ, यही बहुत है, पर मेरी मौजूदगी में तुम कहीं भी नहीं जा सकती। ज़ार, ये नाइंसाफ़ी है।
सारा दिन आप मुझे कमरे के सामने बिठाए रखते और घर आते ही वो रवाने से बोलकर कब दांतों तले दबा गए और घर आते ही तुम गायब होती हो कि धमकियां देकर तुम्हें बुलवाना पड़ता है। वो उसका जुमला अपने अंदाज में मुकम्मल कर गया। अब शराफत से इधर आओ, 2 दिन से तुम्हें बख्शिश दी हुई है, आज मेरा ऐसा कोई मूड नहीं। तबरेज़ वालहाना नज़रों से उसे देखता तहक्कुम भरे लहजे में गोया हो, और मैं आपकी बात क्यों मानूंगी। वो अपने धड़कनों के रक्स पर बज़ाहिर इत्मीनान से गोया हुई। अच्छी बीवियाँ शोहर की बात मानती हैं, उसकी हर बात हुक्म तस्वर करती है, इसलिए मैं ज़बरदस्ती नहीं चाहता, मुझे मजबूर मत करो। शान और अच्छी बीवियों की तरह मेरी बात मानकर मेरे पास हो। तबरेज़ भारी सर्द आवाज़ में बोला। ख़वातीन व हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।